مجھے ایک شخص کہنے لگا، میں نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھتے رہیں گے. مجھے ایک شخص کہنے لگا، مولانا آپ کے جلسوں میں حضور آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے جلسوں میں آتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا، آپ کے جلسوں میں آتے ہیں؟ ہو جی آتے ہیں. میں نے کہا آپ کے جلسے میں آئے، ہمیں تو نظر نہیں آتے. ہو جی تمہیں نظر نہیں آتے، تمہارے پاس باطن کی نور جو باطن کی آنکھ جو نہیں ہے، نور والی آنکھ نہیں ہے، ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے کہا تمہارے جلسے میں نبی آ جاتے ہیں؟ کہا جی آ جاتے ہیں. تم دیکھ بھی لیتے ہو جی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. میں نے کہا پھر تو میں بڑا خوش قسمت ہوں. میں کہتا جی ہمارے جلسے میں آئے، خوش قسمت آپ کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے جب تیرے جلسے میں آئے تو نے دیکھا تو تو صحابی بنا، میں خوش قسمت ہوں. میں نے تجھے دیکھا تو میں تابعی بنا. یہ تو بڑی احساس کی بات میرے لیے ہے. حضور تیرے جلسے میں تو نے دیکھ لیا، میں تو بڑا خوش ہوں، میں تابعی بنا. کہتے کہ نہیں آپ تابعی نہیں بن سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے میں صحابی جو نہیں بن سکتا، صحابیت کا دروازہ تو بند ہے. میں نے کہا پھر تو نے نبی کو دیکھا، صحابی نہیں بنا، تو پھر تو ابو جہل بنا ہے. مجھے کہتے نہیں. میں نے کہا نبی کو دیکھے تو یا صحابی ہے یا ابو جہل ہے. اب میں تجھے ابو بکر مانوں یا ابو جہل مانوں؟ کہتے جی کچھ بھی نہ مانے. تو میں نے کہا پھر کہہ دے میں نے جھوٹ بولا ہے. تو حضور آئے ہیں تو نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت کا دروازہ بند ہے. اب نہ نبی نے پیدا ہونا ہے نہ صحابی نے پیدا ہونا ہے. نبوت کے دروازے بھی بند ہیں، صحابیت کے دروازے بھی بند ہیں. توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے عقائد بھی دیے صحابہ کو، اللہ کے نبی نے مسائل بھی دیے صحابہ کو. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے کہتے ہیں اگر ہم نے عقیدہ لینا ہو نبی کے صحابی سے لے لیں گے، اگر عقیدہ سمجھنا ہو پیغمبر کے صحابی سے سمجھیں گے، اگر مسائل سمجھنے ہو پیغمبر کے صحابی سے سمجھیں گے. اس میں چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں بھئی تراویح پڑھیں گے، صحابہ کو دیکھ لیں گے، ہم وتر پڑھیں گے، صحابہ کو دیکھ لیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، صحابہ کو دیکھ لیں گے، جمعے کی اذانیں دیں گے، صحابہ کو دیکھ لیں گے، ہم مصافحہ کریں گے، صحابہ کو دیکھ لیں گے، نماز ننگے سر یہ ٹوپی پہن کے پڑھنی ہے، صحابہ کو دیکھ لیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین. ادھر سے آواز آتی ہے تم نے کلمہ صحابی کا پڑھا؟ ہم نے کہا صحابی کا نہیں پڑھا. تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کہا نبی کا پڑھا ہے. تو پھر کیا کریں؟ کہا پھر تم نماز نبی کے دیکھ کے پڑھو، تم صحابہ کی دیکھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ والی نماز پڑھتے ہیں. کہتے نہیں نماز نبی والی پڑھنی چاہیے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نماز اسی نبی کی پڑھو. میں نے کہا کوئی دلیل ہے تو دے دے. ہم تو بات دلیل سے سنتے بھی ہیں اور دلیل سے بات کرتے بھی ہیں. ضدی آدمی کو موری لگاتے، دلیل والے کی بات سن کے جواب بھی دیتے ہیں. بات توجہ سے سمجھنا. کہا جی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا حدیث پیش کر دو ہمارے علم میں اضافہ ہو. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ رکھنا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. میں نے کہا یہ خطاب مجھے تو نہیں ہے. کہتے آپ کو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. میں نے تو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے تو خطاب تجھے ہو سکتا ہے. کہا جی میں نے بھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا پھر مان لینا یہ خطاب تجھے بھی نہیں ہے، یہ خطاب مجھے بھی نہیں ہے، یہ خطاب انہیں ہے جنہوں نے نبوت کو دیکھا ہے. یہ خطاب انہیں ہے جنہوں نے نبوت کو دیکھا ہے. تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. وہ نماز ایسے پڑھے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، ہم نماز ایسے پڑھے جیسے نمائندہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے. نبی نے نماز انہیں دی ہے، انہوں نے نماز ہمیں دی ہے.